شادی کے بعد میری پتنی ہر ہفتے اپنے بھائی کے گھر جاتی۔ ہمارے گھر والے اسے جانے سے منع کرتے پر وہ کسی کی نہ سنتی۔ ایک دن میں بھی چپکے سے اس کے پیچھے اس کے مائکے چلا گیا۔ نوکرانی نے جب دروازہ کھولا تو میں نے چھپ کر اس کے بھائی کے کمرے میں جھانکا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ میری پتنی تو میری شادی جس لڑکی سے ہوئی تھی وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ یہ رشتہ بہت جلد بازی میں ہوا، اس لیے ہم لڑکی کے گھر والوں کے بارے میں زیادہ جانچ پڑتال نہیں کر پائے۔ بس ہمیں اتنا پتہ تھا کہ لڑکی کے ماں باپ نہیں ہیں، بس اس کا ایک بھائی ہے اور وہ بھائی بھی شادی شدہ ہے۔ لڑکی دکھنے میں اچھی اور پڑھی لکھی تھی، اس لیے ہماری شادی روشنی سے طے کروا دی گئی۔ کچھ دن بعد میری اور روشنی کی شادی بڑے دھوم دھام سے ہوئی۔ روشنی دلہن بن کر ہمارے گھر آئی۔ روشنی بہت اچھی تھی، اس نے آتے ہی ہمارا پورا گھر سنبھال لیا۔ میرے ماں باپ کی بہت عزت کرتی اور میرا بھی بہت خیال کرتی۔ ہم سب روشنی سے بہت خوش تھے، لیکن اس میں ایک عجیب عادت تھی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ہر ہفتے اپنے مائکے ضرور جاتی تھی۔ شادی کے شروع دنوں میں ہم لوگوں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا، کیونکہ شادی کر کے نئے گھر میں جانا اور نئے رشتے میں بندھنا کسی بھی لڑکی کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ لیکن شادی کے 3-4 مہینے بعد بھی اس کا وہی روٹین رہا تو مجھے عجیب لگنے لگا۔ چاہے وہ کتنی بیمار ہو، چاہے گھر میں کوئی مہمان آیا ہو، وہ اپنے مائکے ہر ہفتے جاتی ضرور تھی۔ میں نے اسے کئی بار سمجھایا بھی کہ ہر ہفتے مائکے جانا اچھی بات نہیں، اور سب سے عجیب بات تو یہ لگتی کہ اگر میں اس کے ساتھ جانا چاہتا تو وہ راضی نہیں ہوتی۔ وہ اپنے مائکے اکیلی ہی جانا چاہتی تھی۔ شادی کے شروعاتی دنوں میں وہ کبھی کبھار میرے ساتھ چلی جاتی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس نے مجھ سے کہا کہ وہ اکیلے ہی جائے گی۔ اس کے اس رویے سے مجھے بہت غصہ آتا، لیکن وہ ہم لوگوں کے ساتھ اتنے اچھے سے پیش آتی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اپنے غصے پر کنٹرول کرنا پڑتا۔ لیکن کب تک میں اپنے غصے پر کنٹرول کرتا، کیونکہ کسی بھی آدمی کے لیے یہ سب برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا جب اس کی پتنی اس سے باتیں چھپانے لگے گی۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ کہہ کر کہیں اور تو نہیں جاتی۔ یہ ساری باتیں میرے دل میں ادھم مچا کے رکھ دی تھی۔ پھر میں نے سوچ لیا کہ اس ہفتے جب وہ اپنے بھائی کے گھر جائے گی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ضرور جاؤں گا اور جا کر دیکھوں گا کہ آخر وہ کرتی کیا ہے۔ ایک دن اسے جانا تھا تو اس نے صبح ہی بتا دیا کہ آج مجھے جانا ہے۔ اب کیونکہ وہ کسی کے روکنے پر رکنے والی تو تھی نہیں، اس لیے میں نے جانے کی اجازت دے دی اور میں آفس کے لیے نکل گیا۔ لیکن آفس جانے کے بجائے میں ایک جاننے والے کی دکان پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا آفس جانے کے کچھ دیر بعد وہ گھر سے نکلی اور آٹو رکشہ میں بیٹھ کر چلی گئی۔ میں نے اپنے دوست کا موٹر سائیکل لیا اور اسی کا ہیلمٹ پہن لیا تاکہ وہ پہچان نہ سکے، اور اسی آٹو رکشہ کا پیچھے کرنے لگا۔ جب رکشہ جا کر اس کے بھائی کے گھر کے سامنے رکا تو میرا پہلا شک تو ختم ہو گیا کہ یہ اپنے بھائی کے گھر پر ہی جاتی ہے۔ وہ گھر کے اندر چلی گئی اور میں باہر کھڑے ہو کر سوچ رہا تھا کہ مجھے اس کے پیچھے جانا چاہیے یا نہیں۔ اگر میں اندر گیا اور اس کے بھائی اور بھابھی نے یہ پوچھ لیا کہ تم اس طرح روشنی کے پیچھے کیوں آئے ہو، اگر آنا ہی تھا تو روشنی کے ساتھ آتے، تو میں اس بات کا کیا جواب دوں گا؟ بہت دیر تک میں اسی بارے میں سوچتا رہا۔ آخر بہت کچھ سوچنے وچارنے کے بعد میں نے اس کے بھائی کا دروازہ بجا ہی دیا۔ سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس کی نوکرانی نے دروازہ کھولا اور دروازے پر مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ گھر پر کون کون ہے؟ تو اس نے کہا آپ کی پتنی ہے۔ میں نے کہا بھیا اور بھابھی نہیں ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، وہ مجھے وہیں سے واپس بھیجنا چاہتی تھی، لیکن میں اسے سامنے سے ہٹا کر اندر چلا گیا۔ وہ نوکرانی تھی اس لیے مجھے منع نہیں کر پائی۔ میں جیسے ہی اندر گیا تو مجھے ایک کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی، اور وہ آواز میری پتنی روشنی کی ہی تھی۔ جیسے ہی میں ذرا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو اندر کے منظر نے تو مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کیا میری پتنی اتنا بھی گر سکتی ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد میں الٹے قدموں واپس آ گیا اور نوکرانی کو سختی سے منع کیا کہ تم میرے یہاں آنے کی خبر کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ نوکرانی بھی گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کیا ہوا صاحب؟
میں نے کہا کچھ نہیں، بس میں نے جیسا کہا تم ویسا ہی کرنا، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں وہاں سے سیدھا گھر واپس آیا اور اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے سوچنے لگا کہ آخر مجھ میں کیا کمی ہے کہ میری پتنی اس حد تک گر گئی، بلکہ جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا۔ میں نے کسی سے اس بارے میں بات نہیں کی۔ شام کو میری پتنی واپس آ گئی اور وہ بالکل نارمل تھی، بلکہ وہ تو آج ہر روز سے زیادہ خوش نظر آ رہی تھی، لیکن میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر نہیں ہٹ رہا تھا، اس لیے مجھے اس سے بات کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنایا اور بستر پر لیٹ گیا۔ وہ میرے آگے پیچھے پھرتی رہی، لیکن اب مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا اور اس کا اس طرح میرے اور میرے گھر والوں کا خیال رکھنا اب ڈھونگ نظر آنے لگا تھا۔ کبھی کبھی میرے من میں آتا کہ شاید اس کی شادی مجھ سے زبردستی کروائی گئی ہے اور میں اسے چھوڑ دوں اور وہ اس زندگی سے آزاد ہو کر اپنی دنیا میں خوش ہو جائے۔ پھر سوچتا کہ نہیں، اس کی سچائی تو پتہ چلے کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا۔ یہی سب سوچتے سوچتے ایک ہفتہ گزر گیا اور میری زندگی میں مجھے ایک اور چونکانے والی خبر ملی۔ یہ خبر اگر نارمل حالات میں ملی ہوتی تو میں بہت خوش ہوتا، کیونکہ میری پتنی ماں بننے والی تھی اور مجھے اس بچے پر بھی شک تھا کہ شاید یہ بچہ میرا بھی ہوگا کہ نہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ چلو میں اس کے ساتھ یہ پورے 9 مہینے اچھے سے رہتا ہوں، اسے کسی بھی بات کی بھنک نہیں لگنے دوں گا کہ مجھے اس کی کالی کرتوت پتہ چل گئی ہے، اور پھر جب 9 مہینے بعد بچہ ہو جائے گا تو ڈی این اے ٹیسٹ کروا کر پتہ کر لوں گا کہ بچہ کس کا ہے۔ میرے دماغ میں بس یہی باتیں چل رہی تھی کہ آخر اس دن اس کے کمرے میں کون تھا۔ ایک دن جب میری پتنی روشنی مائکے سے میرے گھر چلی آئی تو میں اس کے مائکے گیا۔ نوکرانی تو واپس گھر جا چکی تھی، بس اس کی بھابھی گھر پر تھیں۔ وہاں بیٹھنے کے کچھ دیر بعد اس کا بھائی گھر پر آیا۔ اس کا بھائی ایک ہاتھ سے اپاہج تھا، لیکن اپاہج ہونے کے باوجود بھی اپنی روزی روٹی کے لیے نوکری کرتا تھا۔ مجھے اس کے بھائی پر فخر تھا اور اسی وجہ سے میں اپنی پتنی کو ابھی تک چھوڑا نہیں تھا، نہیں تو اس دن کمرے میں جو وہ کر رہی تھی وہ سب میرے لیے کیا کسی بھی مرد کے لیے برداشت کے باہر تھا۔ میں اسے کب کا چھوڑ چکا ہوتا، لیکن اس کے بھائی کے بارے میں سوچ کر رک جاتا کہ کتنی محنت سے وہ اپنا گھر چلاتا ہے اور اس نے اپنی ساری جمع پونجی لگا کر دھوم دھام سے اپنی بہن کی شادی کی ہے اور اس کی بہن نہ جانے کیا کھیل کھیل رہی۔ اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں اپنی پتنی کے سارے کرتوتوں کا اچھی طریقے سے پتہ لگا کر سارا ثبوت کے ساتھ سب کے سامنے لاؤں کہ بعد میں مجھے پچھتانا نہ پڑے کہ بنا جانچ پڑتال کیے میں نے اپنی پتنی پر سوال اٹھایا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی آنکھوں سے دیکھا ہوا بھی جھوٹا ہو جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے وقت گزر رہا تھا اور میں اپنی پتنی کا بہت خیال رکھنے لگا، کیونکہ اگر وہ اچھا ہونے کا ناٹک کر سکتی تھے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ میرے گھر والوں کو لگ رہا تھا کہ میں بچے کی وجہ سے اس کا بہت خیال کرتا ہوں۔ میرے گھر والے بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اور سوچنے والی بات تو یہ تھی کہ پریگننسی کے دوران بھی وہ اپنے بھائی کے گھر جانے سے چوکتی نہیں تھی۔ وہ ہر ہفتے اپنے بھائی کے گھر جاتی، نہ جانے کیا چکر تھا۔ میں اور میرے گھر والے اسے کئی بار منع کر چکے تھے کہ ابھی بھی اس حالت میں مت جاؤ، یا اپنے بھائی بھابھی سے کہو کہ وہی لوگ آ کر تم سے مل لیں، لیکن میری پتنی روشنی کہتی کہ نہیں، مجھے ہی جانا ہے، چاہے میں 1 گھنٹے کے لیے ہی جاؤں، لیکن مجھے ہی جانا ہے۔ کبھی کبھار روٹین چیک اپ کے لیے جب ڈاکٹر کے پاس جاتی تو مجھ سے کہتی کہ آپ گھر میں چلے جائیں، اپنے بھائی کے گھر ہو کر آؤں گی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اگر اس کے گھر والے اس سے اتنا ہی پیار کرتے تھے تو ان لوگوں کا بھی تو فرض بنتا تھا کہ وہ لوگ اس حالت سے اس کا حال چال لینے آ جائیں، لیکن وہ لوگ ہمارے گھر نہیں آتے، وہاں کبھی کبھار کسی موقع پر آ جاتے تھے۔ میں نے ان لوگوں سے اس بارے میں کئی دفعہ بات بھی کی کہ آپ ہی لوگ روشنی سے ملنے آ جایا کریے، تو اس کا بھائی کہتا کہ بیٹی کے گھر بار آنا اچھی بات نہیں۔ اس کے بھائی کی بات پر مجھے حیرت ہوتی کہ ایک ہی ماں باپ کے 2 بچے، ایک بچہ اتنا خاندانی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھتا ہے، اور ایک اتنی گری ہوئی ہے کہ اپنے بھائی بھابھی اور اپنے پتی کو دھوکہ دے رہی ہے۔ مجھے بس اس بات کا انتظار تھا کہ جو کچھ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ سچ تھا یا نہیں، کیونکہ میری پتنی کو دیکھ کر کسی بھی انداز سے یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی ہے۔ وہ میرے ماں باپ کے ساتھ بھی بہت اچھے سے رہتی تھی۔ اگر اس کی زندگی میں کوئی اور رہتا
تو یقیناً وہ میرے گھر بس وقت گزار ہی رہی تھی۔ اب تو میں اس کو اس کے بھائی کے گھر جانے پر بہت ناراض ہوتا، پر وہ کسی کی ایک نہ سنتی اور وہاں سے آنے کے بعد ہم سب کے ساتھ اس طرح پیش آتی کہ ہم لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ناراضگی ختم کر لیتے۔ ڈاکٹر نے اسے بیڈ ریسٹ کے لیے بول دیا۔ اب اس کی ضد تھی کہ وہ اپنے بھائی کے گھر میں گزارے اور اس کا بچہ بھی وہیں پر پیدا ہو۔ لیکن میری ماں اس بات کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، کیونکہ ہمارے گھر کا رواج تھا کہ بہو کا پہلا بچہ سسرال میں ہی پیدا ہوتا ہے، مائکے میں نہیں۔ اب اس بات کو لے کر ہمارے گھر میں تھوڑی بہت کہا سنی بھی ہو گئی، کیونکہ وہ ہر حال میں مائکے رہنا چاہتی تھی اور میری ماں اسے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس بات پر میں بھی بہت غصہ ہوا کہ ایسی بھی کیا بے قراری ہے کہ ہر صورت میں تم جانا چاہتی ہو، تمہیں کسی اور کی باتوں کا خیال نہیں۔ اگر بھائی بھابھی کو ملنا ہی ہے تو وہ لوگ خود آ سکتے ہیں، لیکن بھائی بھابھی سے ملنے کا ایک بہانہ ہی تھا، اور یہ بات صرف میں جانتا تھا۔ میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اسے اس کے مائکے نہیں جانے دوں گا، چاہے یہ جتنی بھی بے قراری دکھائے۔ اگر اس کا عاشق بھی اس کے لیے اتنا ہی بے قرار ہوگا تو ہمارے گھر ضرور آئے گا اور میں اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لوں گا۔ ہم سب کی ضد کرنے پر اور اپنی بھابھی کے سمجھانے پر وہ رک گئی، لیکن وہ بہت پریشان رہتی جیسے اس کا کچھ کھو گیا ہو۔ ہم بار بار اس کی پریشانی کی وجہ پوچھتے، لیکن وہ کچھ نہیں بتاتی، اور کچھ دن بعد ہمارے گھر ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی۔ میرے ماں باپ اس بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس کی صورت ہی ایسی تھی جو بھی دیکھتا اسے پیار کیے بنا نہیں رہ پاتا، لیکن میں اپنے دل کے شک کا کیا کرتا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ ہمارے گھر 7ویں دن بعد ہی بچے کا بال اتروا دیا جاتا تھا، اس لیے رسم کے مطابق 7ویں دن جب بچی کا بال اترا تو میں اس کے کچھ بال لے کر ڈی این اے ٹیسٹ کروانے چلا گیا۔ اب مجھے بے صبری سے رپورٹ آنے کا انتظار تھا۔ اس بچی کی خوبصورتی اور معصومیت مجھے اپنی طرف کھینچتی، لیکن میں چاہ کر بھی اسے اپنا نہیں پاتا تھا، اور اس لیے میں اس سے زیادہ پیار نہیں کرتا۔ سب کو یہی کہ لگتا اتنی چھوٹی بچی اٹھاتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے، اور یہ ایک نارمل بات ہے، بہت لوگ چھوٹے بچے نہیں اٹھا پاتے۔ لیکن بچہ پیدا ہونے کے 1 مہینے بعد ایک اور نیا ڈرامہ شروع ہو گیا۔ جب بچی 1 مہینے کی ہوئی تو روشنی کہنے لگی اب مجھے اپنے مائکے میں جا کر رہنا ہے۔ اس کے بھیا بھابھی بھی اسے لینے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم روشنی کو اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں نے بہت منتیں کی، اس لیے میری ماں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ جب روشنی کو پتہ چلا کہ اس کے مائکے جانے کی اجازت مل گئی تو وہ ضرورت سے زیادہ خوش تھی۔ میں نے سوچا کہ جو کچھ بھی میں سوچ رہا ہوں اگر وہ سچ ہے تو یہ اپنے مائکے اس عاشق سے ملنے ہی جا رہی ہے۔ یہ سکون مجھے جینے ہی نہیں دے رہا تھا، اس لیے اس کے جانے کے تیسرے دن ہی میں اپنی بیٹی سے ملنے کے بہانے اس کے مائکے چلا گیا۔ کافی دیر میں وہاں بیٹھا رہا، لیکن اس کے کسی بھی انداز سے کچھ ایسا ویسا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ پہلے ان کے گھر میں صرف ایک نوکرانی تھی، پر اب ان لوگوں نے ایک آدمی نوکر بھی رکھ لیا تھا۔ میں نے پوچھا بھی کہ آپ لوگوں نے ایک اور نوکر کیوں رکھ لیا، تو اس کے بھائی نے کہا میری پتنی کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ زیادہ کام نہیں کر سکتی، اور اب یہ ماں بیٹی بھی آئی ہیں تو کام بڑھ گیا ہے، اس لیے ہمیں 2 نوکر رکھنے پڑے۔ مجھے اچھے سے پتا تھا کہ اس کے بھائی کی آمدنی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ ایک وقت میں 2 نوکر رکھ سکے، تو پھر انہوں نے 2 نوکر کیوں رکھا۔ لیکن وہی ہوا جو میں نے نہیں سوچا تھا۔ اس کے مائکے جانے کے 4 دن بعد ڈی این اے رپورٹ آ گئی، اور رپورٹ میری سوچ کی بالکل خلاف تھی۔ وہ بچی میری ہی تھی۔ اس بات سے مجھے تسلی تو مل گئی، لیکن ایک پریشانی بھی تھی کہ میری پتنی کے خلاف میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اور ثبوت کے بغیر میں اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتا، کیونکہ اس نے میرے ماں باپ کی سیوا کر کے انہیں اپنا بنا لیا تھا۔ اگر غلطی سے بھی میں اسے ڈانٹ دیتا تو میرے ماں باپ مجھے ہی غلط ٹھہراتے، اور جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں اس پر اتنا غلط الزام لگا رہا ہوں تو وہ میری باتوں پر کبھی یقین نہیں کریں گے۔
اس لیے میں مجبور تھا اور اسی سوچ میں تھا کہ ایسی کون سی ثبوت میرے ہاتھ لگے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ کیونکہ بچی میری تھی اس لیے میں اپنی بچی سے ملنے جایا کرتا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جب میں میری پتنی اپنے مائکے گئی تھی، ان کے گھر پر جو مرد نوکر تھا اب مجھے نہیں دکھتا۔ میں نے اس بارے میں جب اپنے سالے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ نوکر بہت کام چور تھا، کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کرتا، اس لیے ہم نے اسے نکال دیا۔ اور ویسے بھی اب میری پتنی کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے، اب وہ گھر کے کام کر سکتی ہے، اس لیے اب ایک ہی نوکر میں ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ بات آئی گئی ہو گئی تھی، لیکن مجھے چین نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ نوکر ہی میری پتنی کا عاشق تھا، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ابھی تک اپنی پتنی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں جٹا پایا تھا جس میں اسے غلط ثابت کر سکوں۔ اپنے مائکے رہنے کے کچھ دن بعد روشنی ہمارے گھر آ گئی۔ اس کا روٹین وہی تھا۔ وہ گھر کے سارے کام بہت اچھے سے کرتی اور کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیتی، میری اور میری بیٹی کی ضرورت کا خیال بھی رکھتی، لیکن ہر ہفتے بھائی کے گھر جانے کا سلسلہ اس کا ابھی بھی جاری تھا۔ آخر میرے صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا اور ایک دن میں اس کے جانے کے کچھ دیر بعد اس کے پیچھے بنا بتائے اس کے مائکے چلا گیا۔ جب میں گیا تو اس کی بھابھی گھر پر تھی۔ میں نے ان سے روشنی کے بارے میں پوچھا تو ان کے چہرے کے رنگ اڑ گئے اور وہ پریشان ہو گئی اور بات ادھر ادھر کرنے لگی جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہو۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اسی کمرے میں اپنی پتنی روشنی کی آواز سنائی دی، جس کمرے میں کچھ دن پہلے میں اسے اس حالت میں دیکھا تھا۔ میں اس کمرے کی طرف بڑھا لیکن اس کی بھابھی میرے سامنے آ گئی۔ انہوں نے مجھے اس کمرے میں جانے سے روکتے ہوئے کہا کہ آپ ادھر آ جائیے، وہ اپنی بیٹی سے باتیں کر رہی ہے۔ لیکن میری بیٹی مجھے اس کمرے میں ایک طرف سوئی ہوئی نظر آ گئی۔ میں نے انہیں آگے سے ہٹایا اور سیدھے اس کمرے میں چلا گیا۔ میرے دماغ میں تو وہی باتیں چل رہی تھیں، لیکن اس بار جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری پتنی ایک بیڈ کے پاس لگی بیٹھی تھی اور بیڈ پر ایک 20-22 سال کا نوجوان لڑکا لیٹا ہوا تھا جو دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ میری پتنی اس سے باتیں کر رہی تھی، لیکن وہ اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ مجھے اچانک سامنے دیکھ کر روشنی کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ میں نے روشنی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو وہ بالکل خاموش ہو گئی جیسے کہ وہ کچھ بتانا نہیں چاہتی ہو۔ میں نے اس لڑکے سے بھی پوچھا کہ تم کون ہو، لیکن وہ صرف مجھے دیکھ ہی رہا تھا۔ تبھی وہاں اس کی بھابھی بھی آ گئیں۔ اگر آپ اس راز کو سے واقف ہو گئے تو بیٹھیے، ہم آپ کو ساری سچائی بتاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں اس کا بھائی بھی آ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ لڑکا جس کو آپ نے کمرے میں دیکھا وہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے اور وہ بچپن سے ہی اپاہج ہے، وہ چل پھر نہیں سکتا، دماغی طور پر اس کا دماغ عام لوگوں کی اپیکشا بہت چھوٹا ہے، اس لیے وہ گھر میں کچھ ہی لوگوں کو ہی پہچانتا ہے۔ اگر ہم لوگوں کے علاوہ کوئی دوسرا اس کے پاس جائے تو وہ شور مچاتا ہے۔ میں بھی ایک ہاتھ سے اپاہج ہوں، لیکن صبح شام اس کا پیمپر چینج کر دیتا ہوں۔ میری پتنی اور نوکرانی اس کا بہت خیال کرتی ہیں، اسے وقت سے کھلاتی پلاتی ہیں، لیکن کپڑے بدلنے کی ذمہ داری شروع سے ہی میری ماں نے اٹھائی تھی، اس کے بعد میری بہن روشنی نے اٹھائی تھی۔ وہی کافی بڑا ہے، میں اسے ایک بازو سے اٹھا نہیں سکتا، اس کے کپڑے بدلنا میرے لیے ناممکن ہے اور ہماری بہن روشنی ہی اس کے کپڑے بدلتی ہے، اس لیے آپ لوگوں کے لاکھ منع کرنے پر بھی روشنی ہر ہفتے یہاں پر آتی ہے تاکہ میرے بھائی کے کپڑے بدل سکے، اس کو نہلانے کا کام بھی یہی کرتی ہے۔ جب روشنی پریگننٹ تھی اور اس وقت اس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے یہ اپنے بھائی کو سنبھال نہیں سکتی تھی اور آپ لوگوں نے بھی اسے یہاں پر آنے سے منع کر دیا تھا، تو اس وقت مجبوراً ہم نے ایک میل نوکر رکھ لیا تھا، لیکن وہ دن ہمارے لیے بہت مشکل تھے۔ نوکر میرے بھائی کو اچھے سے نہیں سنبھال پاتا تھا کیونکہ ایسے بندے کو سنبھالنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ تو اس بہن کا دل اتنا بڑا ہے جو اپنے سسرال کے ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی سنبھالتی ہے، کیونکہ اتنے بڑے لڑکے کا کپڑا اس کی بھابھی بدلے یہ کوئی اچھی بات تو نہیں، اور میں تو ایک ہاتھ سے اپاہج ہی ہوں۔
उन लोगों की ये बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा, आप लोगों को ये बात हमें पहले ही बता देनी चाहिए थी। मैं उसे यहाँ पर आने से नहीं रोकता बल्कि उसकी मदद कर देता। उन लोगों ने कहा, जब हमने ये बात आप लोगों से शुरू से ही छुपाई थी तो शादी होने के तुरंत बाद अगर बताते तो आप लोग क्या सोचते, इसलिए हमने सोचा था जब हमारी बहन आपके घर में अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी और उसकी शादी को कुछ दिन हो जाएंगे, कुछ साल हो जाएंगे, तब हम यह बात आपको बता देंगे। मैंने अपनी पत्नी रोशनी से कहा, मैंने कई दफ़ा तुम्हें इस कमरे में देखा था जब शायद तुम अपने भाई के कपड़े बदल रही थी। मैंने तुम्हें देखा तो उस वक्त मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने रोशनी से माफ़ी मांगी और घर जाकर अपने माँ बाप को भी सारी हकीकत बताई। वे लोग भी ये सब सुनकर हैरान रह गए। यह सब जानने के बाद मैं खुद हर हफ्ते अपनी पत्नी के साथ उसके मायके आता और मिलजुल कर उसके भाई की मदद करता। हमें अपनों से वही बात छुपानी चाहिए जो छुप सके, नहीं तो कुछ बातें छुपाना इतना घातक हो सकता है कि हमें अपने रिश्तों से कुर्बानी देनी पड़ सकती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।